پوچھا گیا ہے کہ بیوی خاوند کے کہنے پر ویزے یا نوکری کے لیے جھوٹ بولے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ یہ جھوٹ جو ہے نا جی، یہ ہر صورت میں جھوٹ ہی ہے۔ اوکے، وہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پہ بولا جائے، اچھا، یا کوئی بھی باہر کے فائدہ ملک حاصل، جانے کے لیے، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے اچھا، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا لیے۔ کہ جو 3 صورتیں بیان کی تھی اس میں سے ایک صورت تھی میاں اور بیوی کی۔ جی اب اگر خاوند ناراض ہوتا ہے، خاوند بیگم کو کہتا ہے، وہ اس کے ماتحت ہے، وہ کہے گی جی تم نے جھوٹ بولو، یہ سوال ہے ہمارا باہر جانے کا، اگر تم نہیں کچھ کہتی ایسا اگر سچ کا سہارا لیتی ہو تو پاسبلٹی ہے ہم باہر کے ملک نہیں جا سکیں گے، تو اس صورت میں جائز ہے؟ دیکھیں، جب انسان ارادہ کر لے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، ہاں جی، میں نے سچ بولنا ہے، جی، تو یہ حقیقت بات ہے۔ تجربہ شدہ لوگ جو ہے نا، جب اس پہ پکے ہو جاتے ہیں، ویزا نہیں ملتا، مجھے باہر جانے کا موقع نہیں ملتا، نہ ملے، میں نے سچ بولنا ہے، تو اس سچ میں نجات ہے۔ اوکے، حدیث میں بھی ہے کہ جب سچ بولو گے نا تو اس کا فائدہ ہوگا، نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میرا آپ کا لوگوں کا ذہن ہے، اچھا ہم وقتی طور پہ جھوٹ بول دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں جی، جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ملتی، دنیاوی کامیابی بھی جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بولنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بالکل سچ بولیں گے تو جو ان کے خدشات ہیں نا کہ یہ جھوٹ بولنا ہے، تو ہم جو ہے نا ان سے نکل جائیں گے، امیگریشن ہو جائے گی یا فلاں معاملات جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ وہاں پہ سچ بول دیں گے تو سچ کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا وہ بہتری آ جائے گی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو خامد کے کہنے کے باوجود بھی ہاں، وہ جو میاں بیوی والا جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اچھا، کہ وہ جو ہے خامد بیوی کی تعریف کر دیتا ہے اوکے، یا بیوی خامد کی تعریف کرتی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ باہمی محبت بڑھتی ہے، جو ہے نا وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس سے۔ اب یہ کیس ہے، کئی ہماری بہنیں ہیں، اب اس سے اس کا گھر ہی اللہ معاف کرے نہیں بس رہا، لیٹ سپوز یہی معاملہ ہے، خاوند کی اب وہ ایک جگہ پہ مرد ہے نا، وہ پتہ ہے آپ کو کسی بات پہ اگر آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب یہ ایسا ہو کے رہے گا، اب بیگم کہتی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، خاوند صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اب بولو گی تو اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، اب اس صورت میں وہ خاتون کیا کرے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی رستہ شریعت میں موجود ہے؟ اس کے لیے تو یہی ہے نا کہ اگر صورتحال ایسی خراب ہو جاتی ہے، جی جی، پہلی بات تو یہ کہ یہ باہر جا رہے ہیں، ہاں جی بالکل ایسے ہی، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ باہر جانا ان کے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں، یہ بھی اچھا، کس صورت ملک دیکھنی میں پڑتی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی یورپی ملک میں جا رہے ہیں اور بچوں سمیت جا رہے ہیں تو ہمارے جو ساتھی گئے ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی بتاتے ہیں وہاں پر تو ان کے لیے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو نسل ہے یہ تو صحیح ہے، گزارا کر لے گی، لیکن اس کے بعد جو نسل آ رہی ہے اور اس کے بعد جو نسل، وہ پھر ان کی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی اچھا انتظام، اچھا سلسلہ ہو تو یہ تو اپنی اولاد کو بزور بازو الا ہے کہ یہ ہونا کہ اس ملک میں، اس علاقے میں اس کی زندگی کو خطرہ ہو، ہاں جی بالکل، لوگوں نے اس کو قتل کر دینا ہے، کوئی اور ایسے مسائل ہیں، تو اس کے لیے پھر ہجرت کرنا چاہے کفر کا ملک ہو پھر بھی جائز ہے، اور جان بچانے کے لیے پھر یہ جھوٹ کا سہارا لینا بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے۔